ان ڈپلومیٹک یہی ہے جیسے خان صاحب کہتے ہیں یہ ڈیزل ہے، یہ چور ہے، یہ وہی ہے۔ سر دیکھیں یہ سر کب توڑا ہے یہ؟ جب آپ نے پارلیمنٹ پہ حملے کیے، جب آپ نے پی ٹی وی پہ حملے کیے، جب آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی، جب آپ نے سپریم کورٹ کو 100 موٹو نوٹس کو جو ہے وہ دجیاں ہوا میں ڈالی، اس کو کیا کہیں گے؟ آج جس وقت سید حبیب حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ایک دفعہ پھر خان صاحب کی پال پر جو ہے ان کے جو کارکنان ہیں بڑی تعداد میں ڈار گڈز لالا مسا پہ جمع ہیں۔ جی بتائیے گا کہ آرمی نے بھی جو ہے وہ بڑے واضح موقع پہ تیار کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ سر یہ دونوں چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، اگر کانسپیریسی نہیں ہے تو انفلوئنس ہے، انٹرفیئرنس ہے، مداخلت ہے۔ تو یہ الفاظ کا کھیل ہے۔ ایکویلٹی دیکھیں آپ، کیا آپ اپنے گھر میں کسی کو مداخلت کرنے دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی سازشی آپ کو باہر نہیں نکالتا تو کیا مداخلت پسند کریں گے؟ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں، اپنی ٹیریٹری میں، اپنی باؤنڈریز میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ کانسپیریسی اور مداخلت میں، سازش اور مداخلت میں معمولی سا فرق ہے، سمجھنے کی ضرورت۔ لیکن کیا یہ بیانیہ درست نہیں ہے کہ فارن کی جو غیر ملکی مداخلت سچ نہیں ہے؟ کیا یہ مراسلہ سچ نہیں ہے؟ جی اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ڈپلومیٹک جو ہے وہ لینگویج یوز کی گی، نہ کہ سچ ہے کچھ طرح کا پلان بنایا گیا کہ مطلب یہ کہ تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اچھا مجھے ذرا نا ان ڈپلومیٹک کو ذرا ڈیفائن کر دیں کہ ان ڈپلومیٹک ہوتا کیا ہے؟ یہی کہ ڈپلومیٹک جو لینگویج ہے اس میں الفاظ کا بڑا بہترین چناؤ کیا جاتا ہے۔ ان ڈپلومیٹک مینس کہ آپ صحت الفاظ بول رہے ہیں۔ ان ڈپلومیٹک یہی ہے جیسے خان صاحب کہتے ہیں یہ ڈیزل ہے، یہ چور ہے، یہ وہی ہے۔ سر دیکھیں یہ ان پہ الزامات کی وجہ سے ان کے نام پبلک نے رکھے ہیں۔ اگر خان کے بارے میں کوئی ایسا ہے تو آپ اس کا بھی نام رکھ دیں۔ نہ وہ کرپٹ ہے، نہ اس نے کبھی ڈیزل کی اسمگلنگ کیا ہے، نہ اس نے کبھی چوری کیا ہے، نہ اس کا کوئی ایسا سکینڈل ہے۔ کئی دفعہ خان صاحب نے بڑے دھڑلے سے آئین کو توڑا ہے۔ سر کب توڑا ہے یہ؟ جب آپ نے پارلیمنٹ پہ حملے کیے، جب آپ نے پی ٹی وی پہ حملے کیے، جب آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی، جب آپ نے سپریم کورٹ کو 100 موٹو نوٹس کو جو ہے وہ دجیاں ہوا میں ڈالی، اس کو کیا کہیں گے؟ آج جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ آئین توڑنا نہیں ہے؟ سر کیا وہ گلو بٹ اور سیل بٹ وغیرہ نہیں آئے تھے پنجاب اسمبلی میں؟ کیا باہر سے لوگ نہیں آئے تھے پنجاب اسمبلی میں؟ کیا نون لیگ ایسا نہیں کرے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس ریٹائر سجاد علی شاہ کے دور میں بہت بڑا یہ معاملہ ہوا تھا، اس وقت بھی وہی عدالتیں تھیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ نااہل حکمران اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو اپنی گرفت میں کرنے کے لیے ضمیر خریدتے ہیں۔ کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ اگر خان صاحب نے بھی تو جہاز ترین صاحب کے بھر کے بھیجے تھے خریدنے کے لیے۔ سر ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو آج جنگیر ترین اور علیم خان ان کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ان کے مفادات پورے نہیں ہوئے۔ خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ لگے تھے جن کے مفادات پورے نہیں ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو سر وہ ان کا مفادات ہی تو غلط تھے، اسی وجہ سے تو وہ ہٹے ہیں۔ میری اکثر دوستوں سر یہ کیسے کہتے ہیں آپ خان صاحب جو بھی کام کریں وہ ٹھیک ہے، خان صاحب کے جو اینٹی آئے وہ غدار ہے؟ یہ کیا لاجک؟ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ ابھی ڈیزل پہ جو سبسڈی ہے وہ خان صاحب کی چل رہی ہے، ابھی پیٹرول پہ جو سبسڈی ہے وہ خان صاحب کی چل رہی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے؟ میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیجیے گا پلیز۔ اور بجلی پہ وہی سبسڈی خان صاحب کی چل رہی ہے ابھی۔ اگر بجلی کی قیمت بھی وہی ہے، لیبر بھی وہی ہے، مارکیٹ میں نیا شوگر کین، نیا گنا بھی نہیں آیا، مزدور کی اجرت بھی وہی ہے، تو ایک دن میں یہ شوگر، یہ چینی 10 روپے کلو کیسے مہنگی ہو جاتی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ اس کے پیچھے ایک شوگر مافیا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر پیٹرول کی قیمت وہی، ڈیزل کی قیمت وہی، بجلی کی قیمت وہی، لیبر ریٹ وہی، گنے کی قیمت وہی، تو ایک دن میں یہ شوگر کا ریٹ یکدم کیسے؟ اکانومسٹ ہیں جو آپ کے اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں سب سے زیادہ مہنگائی بڑھی ہے۔ جو غیر مطلب سیاسی ادارے ہیں ان کی رپورٹیں موجود ہیں۔ سر مہنگائی ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے صرف اس بات کا جواب دیں، آپ کا لیبر ریٹ وہی ہے، آپ کے گنے کی خرید وہی ہے۔ میں بار بار اسی بات پہ کہتا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ ایک دن میں ڈالر 10 روپے سستا کیسے ہو گیا؟ اگر یہ ریٹ بڑھ گئے ہیں تو ڈالر 10 روپے سستا کیسے ہو گیا؟ سر یہی تو سب سے بڑی کنسپیریسی ہے نا، اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا کیا مارکیٹ میں خان صاحب نے ڈالر چھپا کے رکھا تھا؟ اب وہی لوگ ڈالر کو سستا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑے واضح سے اشارے ہیں۔ ایک ملک آپ کے اکانومی کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، ایک ملک وہی آپ کو تھریٹ کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ رہا تو ہم اس کو، آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، آپ کی حکومت کا تحت الٹ دیں گے، واٹس ایور جو بھی الفاظ ہیں۔ لیکن بالکل اگر ان کی مرضی کے بندے آ جاتے ہیں تو یہ اکانومی راتوں رات، ایسا کون سا میجک ہوتا ہے، ایسا کون سا جادو ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی درستگی کی طرف جا رہی ہے؟ سر دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں تھریڈ کی یا اکانومی درستگی کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی لاجک تھا تو ڈالر نیچے آ گیا نا۔ کیا لاجک تھا؟ ڈالر نیچے آ گیا۔ آپ کے کافی سارے بڑے پروجیکٹ جو 5 سال سے نہیں رن ہوئے تھے وہ رن آؤٹ کرنے چاہ رہے ہیں۔ سر
सर देखें प्रोजेक्ट्स तो बहुत से खान साहब के दौर में भी रन हुए हैं, क्या उनकी आप एश्योरिटी दे सकते हैं कि वो ऐसे ही चलेंगे? चलें बताएं कि आज ये जो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक शुरू की है, मतलब शहर शहर में एहतजाज की, गले गले में एहतजाज की, क्या फ़ायदा होगा इससे? जो पाकिस्तान में तो यकीनन जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। सर आप पब्लिक का मिजाज देखें, आप पब्लिक का मिजाज पढ़ें, क्या आपको तब्दीली नज़र नहीं आ रही है? क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं आ रही सर है? नो डाउट इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान में लीडर हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा रेटिंग जो है वो खान साहब की है। आप नहीं समझते कि खान साहब इसका गलत फ़ायदा ले रहे हैं? सर अभी वो अपोजिशन में क्या क्या गलत फ़ायदा लेंगे, मुझे इतना बता। सर आप बताएं कि जिस शहर में जिस दिन जलसा होता है उस दिन गरीब की दिहाड़ी लगती है? मैं नहीं समझता कि दिहाड़ी लगती है। सर देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं समझता हूँ ये सारे मामलात हैं, लेकिन अगर आपकी खुद मुख्तारी ही नहीं है तो आपकी रोजी रोटी जो आप बार बार बात ऐसे करते खुद हैं। मुख्तारी नहीं, आपकी पाक फौज बड़े धड़ल्ले से कहती है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के एटमी इख्तियार, पाकिस्तान की जो जितनी भी सरहदें हैं बिल्कुल महफूज हैं, कैसे खुद मुख्तारी नहीं है? सर वो सोवरेनिटी आप तो सर मेरी बात सुने, वो डिफेंस के हवाले से बात करते हैं, आर्मी जब भी बात करती है अपने दिफा के हवाले से बात करती है, लेकिन क्या पब्लिक सोवरेनिटी नहीं होती? क्या आप जहाँ पे मौजूद हैं एक बंदा आपको इन्हीं जगहों से, यही तो वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से शगाफ पड़ा है कि बाहर के लोगों को मुदाखलत करने का मौका मिला है, यही तो वो एमएनएस है, यही तो वो सियासी खानदान है जो खरीदे गए और बार बार वो आके अपनी मर्जी की लॉबिंग करते हैं, अपनी मर्जी की कानून साजी करते हैं। आपके पास एश्योरिटी है कि जो खान साहब ने? चलें अगर आप जाते हैं इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो यही लोग आपके मद्दे मुकाबला होंगे दोबारा से, आप 1/3 से जीत जाते हैं, यही लोग अपोजिशन में होंगे, कैसे बैठेंगे इनके साथ? सॉरी दोबारा। अगर खान साहब कहते हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना है जल्द अज जल्द, अभी तो आपने इस्तीफे दे दिया, आपने कहा कि हम इन चोरों के साथ नहीं बैठते, ठीक है, कल को यही चोर आपके साथ असम्बली में फिर बैठते हैं तो फिर किस तरह बैठेंगे? सर वो अपोजिशन में ज़रूर बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, अब वो गवर्नमेंट में नहीं आएंगे। और रही बात ये कैसे आएंगे ये लोग, इनके पास बयानियाँ क्या है, क्या जो फैसला खान साहब के हक में आता है वो ठीक उसको फॉलो करते हैं, जो फैसला खान साहब के हक में नहीं आता खान साहब उस पर दमादम मस्क अंदर बजा देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या ये सारी पब्लिक पैदाइशी तौर पर पीटीआई से है? नहीं किसी पे नहीं। ये सारे सर एक मौक़िफ़ सुन के आए हैं, एक बयानिया सुन के आए हैं, इन लोगों के दिलों ने उसके बयानिया को तस्लीम किया। ये लोगों से आप घर घर जाके पूछें कि उनके बयानिया को आपने क्यों तस्लीम किया है, ऐसा क्या है उसके बयानिया में, ऐसा क्या है उसकी शख्सियत में, ऐसा क्या जादू है उसके सहर अंगेज शख्सियत है जो लोग उसकी तरफ जोक दर जोक आ रहे हैं। इन शार्ट बताइएगा कि ये जो जलसे हैं ये किस तरफ जाएंगे, इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं या अभी तो इस्तीफे जो हैं उन पर भी उन्होंने कहा है कि नजरसानी करें? सर इस्तीफों का तो मुझे पता नहीं है, जो हमने दे दिए हैं वो दे दिए हैं, वो खान साहब ने आगे डिसाइड करना है क्या करना है। हाँ हम इलेक्शन की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सही है, बीबी हैदर शाह साहब की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो है जो आपने सुनी, यकीनन फैसला अब आपने करना है कि कौन किस जगह पे खड़ा है। देखते रहिए प्रोग्राम आज की बात, हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।